اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور آپ کے بہت ہی پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حزم معمول آپ کے ساتھ حاضر ہیں. ARYQ TV پہ ہمارا یہ پروگرام ہر جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے آپ ملاحظہ فرماتے ہیں. سیرت کے حوالے سے جو گفتگو جاری و ساری ہے اس میں سیرت طیبہ کے تمام پہلوؤں پر کم و بیش وہ جس ترتیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر آپ کی وفات مبارک تک کے سارے پروگرام ہوئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے دیگر پہلو اور سیرت کے پہلوؤں پر گفتگو ہوتی رہی. اور اس گفتگو کا میں محض گفتگو اس حوالے سے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ایسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا تھا، آپ کے معاملات ایسے تھے. اصل میں ہمارے اس پروگرام کا پیٹرن یہ ہے کہ ہم یہ گفتگو کرتے وقت ذرا ٹھہر کے اپنا بھی جائزہ لیتے ہیں، چونکہ سیرت طیبہ جو ہے وہ ہمارے لیے زندگی کا لاہ عمل ہے اور ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو وہیں سے لینا چاہیے. تو ہم رک کے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں معاملات لینے کو کہا گیا ہے وہاں معاملات کیا ہیں اور ہمارے معاملات کیا ہیں. تو اس حوالے سے بہت سی موضوعات پر ہماری گفتگو جو ہے معاشرتی حوالے سے بھی ہوتی رہی، لیکن ہم اپنے دائرہ کار سے باہر نہیں جاتے سیرت طیبہ سے، اور جا نہیں سکتے اس لیے کہ جو ہماری دنیا ہے وہی ہمارا دین ہے اور جو ہمارا دین ہے وہی ہماری دنیا ہے. یہ تو ہم نے ایک عجیب و غریب قسم کی تقسیم نہ جانے کیسے کر رکھی ہے کہ یہ دنیاوی معاملات ہیں، دین کے معاملات ہیں. مسلمان کے تو جو دنیا کے معاملات ہیں وہی دین کے معاملات ہیں، جو دین کے ہیں وہی دنیا کے. اور اس کے لیے ہدایت کا اصل نمونہ اور مرکز و منبع جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ ہے. پچھلا پروگرام جو ہے اسی حوالے سے ہو رہا تھا اور بہت سی چیزیں اس میں زیر بحث آئی تھیں. ہم شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں تاکہ پچھلے پروگرام کا تھوڑا سا ریکیپ ہو جائے، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. اور پچھلا پروگرام جو ہے وہ اس حوالے سے تھا کہ معاشرتی مسائل پر ہماری گفتگو جاری و ساری تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیے کیسے ہیں؟ بہت شکر اللہ کا. کچھ یاد ہے پچھلے میں؟ مجھے آج ایک لفظ بھی یاد نہیں کہ پچھلا پروگرام نہیں، ابھی یاد آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہاں دیکھیں میں نے ایک ہنٹ بھی نہیں دیا پچھلے پروگرام، مجھے یاد ہی نہیں ہے کچھ. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. پچھلے پروگرام میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ تعلق باللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ تعلق کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہماری تربیت فرمائی ہے. اور اس ذیل میں ہم بات کر رہے تھے سورۃ المزمل کی ابتدائی 10 آیات کے حوالے سے، اور اس کے ذیل میں پچھلے 2 پروگرام سے ہم نے کلام کیا ہے اور ہو سکتا ہے بھی مزید بھی کچھ اس میں کلام کیا جائے. سورۃ المزمل کے آغاز میں جو 10 پہلی آیات ہیں یہ اولین دور کی وحی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، جس میں رات کے قیام یعنی قیام اللیل تہجد کا حکم آیا. پھر بتایا گیا کہ قرآن حکیم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. یہ اس سے ایک وہ روحانی قوت اور اللہ کی نصرت میسر آئے گی کہ قولاً ثقیلا، ایک بڑی بھاری ذمہ داری جو آیا چاہتی ہے اس کو ادا کرنے میں معاونت اور نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی. پھر یہ رات کو اٹھنا، اللہ کے حضور کھڑا ہونا لو لگانے کے لیے، یہ نفس کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے بہت زیادہ قیمتی طرز عمل ہے. یہ بھی بتایا کہ وہ اقوام قیلا، یہ جو رات کی تنہائی کا وقت ہے یہ بات کو درست طریقے پر پیش کرنے کے اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے. دن میں تو فرض نمازیں ہیں جس میں انسان اپنی نوکری کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، راہ چلتے رک کر نماز ادا کرتا ہے تو بہت سارے تفکرات اس پر غالب ہوتے ہیں. رات میں وہ جو ڈائریکٹ ڈائلنگ کا معاملہ ہے، صبح سے پہلے کا جو وقت ہے، اسمال آورز آف دا مارننگ جسے کہا جائے گا، اس موقع پر وہ اقوام قیلا کی شان ہے. بڑی عمدگی کے ساتھ بندہ اللہ سے کلام کر سکتا ہے. پھر ایک تبتل کی بات آئی، ہر ایک سے کٹ کر اللہ رب العالمین کا ہو رہنا، یعنی مخلوق سے امیدیں نہ ہوں، خالق سے امیدیں وابستہ کر لینا. پھر ایک اور اہم بات آئی فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، کہ اللہ ہی کو وکیل بنانا، اللہ ہی کو کارساز بنانا، اللہ تعالیٰ ہی کو کل نفع نقصان کا مالک اور مختار سمجھنا. پھر
وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اے نبی علیہ السلام جو کچھ یہ کہتے اس پہ صبر کیجئے۔ مکہ مکرمہ کے 13 برس تو صبر ہی صبر ہے آغاز وحی کے بعد، کہ وہاں کفار کی مخالفت ہے، تشدد ہے، مسلمانوں پر دست درازی کا معاملہ، نبی مکرم علیہ السلام کی شان میں گستاخیوں تک کے معاملات ان ظالموں نے اختیار کیے، تو اللہ رب العالمین نے صبر اور صبر کرنے کی ہی تلقین عطا فرمائی۔ ایک اور اہم بات آئی، وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، عمدگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لیجئے۔ نادانوں اور جاہلوں کی جاہلانہ روش کے مقابلے میں آپ کا رویہ کیا ہو؟ صبر کا اور عمدگی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لینے کا معاملہ۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا اسی سورۃ المزمل میں کہ آپ وہ لوگ کے جو کفر پر اڑے ہیں، جو مخالفت پر اڑے ہیں، اے نبی مجھ پر ان کو چھوڑ دیجئے۔ یعنی اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی عطا فرما رہا ہے، نبی اکرم علیہ السلام کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو تسلی عطا فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کیجئے، یہ جو مخالفین حق ہیں ان سے نمٹنے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے اللہ رب العالمین ہی کافی ہے۔ یہ تو ہدایات حضور علیہ السلام کو عطا ہوئیں، اور ہم نے پچھلے 2 پروگرامز میں تفصیلاً کلام کیا کہ دراصل یہ قرب الہی کے حوالے سے، تعلق باللہ کے حوالے سے، اللہ کے قریب ہونے کے حوالے سے یہ بڑا خوبصورت ایجنڈا ہے، روڈ میپ ہے جو ہمیں سورۃ المزمل کے آغاز میں عطا کیا گیا۔ ناظرین محترم، سورۃ مزمل شریف جو ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ روحانی اعتبار سے بھی جو عاملین کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورہ مزمل سے زیادہ طاقتور سورہ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، مطلب وہ تو پورا قرآن ہی بہت طاقتور ہے، اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ سورہ مزمل اس حوالے سے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت کے ساتھ پکارا گیا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے یعنی یہ تعلق باللہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کس قسم کا تعلق قائم ہونا چاہیے، ایک ایسا تعلق کہ براہ راست اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر پکار رہے ہیں، اے کمبل اوڑھنے والے، ہم نے اسے کملی کہہ دیا، اے کمبل اوڑھنے والے یا چادر اوڑھنے والے، اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے۔ یہ جو پیار کا، محبت کا ایک اندازہ ہے۔ اور پھر جیسے کہ شجاع صاحب نے کہا کہ اس میں ہمیں جو ہدایتیں ملی ہیں سورہ مزمل شریف میں وہ رسول اللہ کے حوالے سے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آنے والی تمام امت کے لیے جو بھی قیامت تک آئے گی اس میں سبق کا پہلو موجود ہے، درس کا پہلو موجود ہے، جس میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب یہ پروگرام پہ بات ہو رہی تھی تو ہم نے تراویح کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ قرآن کریم کس طرح پڑھا جاتا ہے، کس بے دردی کے، مجھے معاف کیجیے، کس بے دردی کے ساتھ کلام پڑھا جاتا ہے۔ اور مجاہد نفس کے لیے جیسا کہ شجاع صاحب نے کہا کہ سب سے زیادہ، ویسے تو نماز ہی مجاہد نفس کے لیے کافی، لیکن صرف تہجد کی نماز جو ہے اس سے بڑا مجاہدے کا کوئی، اس نے تہجد کی نماز کا معاملہ اور فجر کی نماز کا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فجر کی اور عشاء کی نماز جن پہ منافقوں پر بھاری ہوتی ہے۔ جی، منافقین پر 2 نمازیں بھاری تھیں، فجر کی نماز اور عشاء کی، اور اس زمانے کے منافقین پھر بھی آتے تھے تاکہ ان کو منافق نہیں بلکہ مسلمان مانا جائے۔ یہ تو آج ہم دور دیکھ رہے ہیں، رمضان شریف کے بعد مسجدیں اب کم نمازی وہاں دکھائی دیتے ہیں، اور اب مطمئن ہے 5 چھوڑ کر کیا مسلمان ہیں۔ اور دور نبوی میں نبی اکرم علیہ السلام کے مبارک عہد میں جو منافقین تھے وہ 5 میں آتے تھے تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے، گویا وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ مسلمان اور بے نمازی یہ 2 باتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اور حضور علیہ السلام نے جہاں یہ ارشاد فرمایا یہ 2 نمازیں منافقین پر بڑی بھاری ہیں، تو ان کو پتہ، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر اس کی اہمیت کا اندازہ ہو تو پاؤں گھسٹ کر بھی اگر جماعت کی نماز میں آنا پڑے تو لوگ آئیں گے۔ جہاں یہ بات ہے وہاں یہ بات بھی یاد رہے، حضور نبی اکرم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لے، ہاں خواتین پر جماعت کی پابندی نہیں، ان کو تو گھر میں ہی اجر ملے گا، افضل ان کی نماز گھر میں ہی ہے، البتہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لینا آدھی رات کی عبادت کا اجر ملتا ہے، فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کر لینا بقیہ آدھی رات کا بھی اجر مل جاتا ہے۔ یہ اتنی قیمتی نمازیں عشاء کی اور فجر کی، گو کہ ہمارا جو کلام چل رہا تھا وہ تو تہجد کے اعتبار سے، البتہ وہ تو نفل ہے امت کے لیے، آج تو فرض نمازوں کا عالم کیا ہو گیا۔ مجھے اجازت دیجئے میں پھر یہ بات یہاں عرض کر دوں کہ رمضان المبارک میں ہم اللہ ہی کی عبادت کر رہے تھے تو وہ اللہ اب بھی معبود ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ کے لیے نماز ادا کی،
اللہ کے لیے روزہ رکھا تو رمضان کے بعد بھی اللہ رب العالمین کا نماز ادا کرنے کا مطالبہ موجود ہے. اللہ اب بھی موجود ہے, نماز کا تقاضا اب بھی موجود ہے. جس اللہ کی خاطر روزہ رکھا اسی اللہ نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا فرمایا کہ بلا شبہ نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے. عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت, سب سے اہم ترین عبادت جو ہے وہ نماز. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم سے بھی نماز میں کوتاہیاں, شجاع صاحب جب تذکرہ کر رہے تھے تو مجھے اپنی کچھ کوتاہیاں بھی یاد آ رہی تھیں نماز کے حوالے سے, کہ کب کب فجر مس ہوئی ہے, کیسے کیسے ہوئی ہے, یا عشاء میں کب کب ہم اپنی مصروفیات کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے. تو اندر ایک اسپاک تو آنا چاہیے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور شجاع صاحب جو کہہ رہے تھے کہ وہ تو نوافل ہیں تہجد کے, عشاء اور فجر جو ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اور چھوٹ جاتی ہے ہم سے, تو ہمارا کیا حشر جو ہے اس میں ہونا. نماز سب سے بڑی عبادت ہے اور ایک ایسی عبادت ہے جو مرتے دم تک معاف نہیں ہو سکتی. جی, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا نا, طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا, اور جس کی نماز درست ہوگی اس کے بقیہ معاملات بھی درست ہوں گے, اور جس کی نماز میں کمی کوتاہی کا معاملہ ہوگا اس کے باقی معاملات میں بھی کمی کوتاہی کا معاملہ ہو جائے گا. حضور نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آج میں ایک امتی ہوں, میں غور کروں کہ کیا میں حضور نبی اکرم علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا اہتمام کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. معراج پر بلا کر رب کائنات نے آسمانوں پر بلا کر یہ تحفہ عطا کیا, اور تھینکس ٹو موسیٰ علیہ السلام. اول تو 50 نمازوں کی فرضیت کا حکم ملا, موسیٰ علیہ السلام پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے. انہوں نے عرض کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کرائیے, میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں, آپ کی امت سے نہیں ہوں گی 50, ہوتے ہوتے کبھی 5 کم ہوئی, بعض کے مطابق 10 کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم کرائیے. اب حضور فرماتے ہیں اندازہ کریں, اے موسیٰ مجھے شرم آتی ہے کہ میں باری تعالیٰ کے سامنے 5 میں بھی کمی کی التجا کروں. حضور کو شرم آئی کہ 5 فرض نمازوں میں کمی کی التجا کریں. آج امتی کیسے امتی ہیں جن کو 5 ضائع کر کے بھی کوئی احساس نہیں, کوئی شرم نہیں آتی. ہمارا کیا حال ہوگا, ہمارا کیا معاملہ حضور کے سامنے پیش ہو رہا ہوگا. ہم کہتے ہیں ہمارا درود بھی پیش کیا جاتا ہے, بجا ہے. ہم حدیث شریف کے مطابق بیان کرتے ہیں, ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. کیا عمل پیش ہو رہا ہے ہمارا؟ کیا آپ کے امتی نمازیں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کے امتیوں کے پاس فلموں کے لیے ٹائم ہے, ڈراموں کے لیے ٹائم ہے, کرکٹ کے لیے ٹائم ہے, گناہوں کے کاموں کے لیے ٹائم ہے, ناچ گانوں کے لیے ٹائم ہے؟ نہیں ہے تو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں. عجیب بات, وہ بچپن میں ایک اسٹیکر ہم پڑھتے تھے, آپ کو بھی, خیر آپ کے تو عہد کے دوسرے اعتبار سے بات ہوگی, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ تجھے نماز کی فرصت نہیں, تعجب ہے. اسٹیکر ہوتے تھے بسوں میں لگے ہوتے تھے. اللہ خالق مالک رازق کی پکار لگتی ہے اور بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے. بیٹھا رہا نا, ٹی وی دیکھتا رہا, فلمیں دیکھتا رہا, ڈرامے دیکھتا رہا, اسمارٹ فون پر بیٹھا رہا, گپے لگاتا رہا, کھاتا پیتا رہا, اپنے عمل سے کیا ثبوت پیش کر رہا ہے؟ نماز اہم نہیں ہے, یہ ٹی وی زیادہ اہم ہے, یہ ڈرامے زیادہ اہم, یہ فلمیں زیادہ اہم, یہ کرکٹ زیادہ اہم, یہ گپے لگانا زیادہ اہم, یہ آؤٹنگ زیادہ اہم. عمل سے کیا ثبوت پیش کر رہے ہیں؟ غور کریں, کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اور پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں. ناظرین, عبادت بہت ضروری ہے, اور عبادت بندگی کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے اطاعت کا اور بندگی کا وہ نماز ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو ہدایت دے. ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. نماز کی اہمیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اور صوفیاء کرام نے 10 بنیادی اصول سورہ مزمل شریف کی آیات سے نکالے تھے, جس میں پہلا اصول یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے. قرآن نے بھی سب سے زیادہ جہاں بھی تذکرہ ہوا ہے واقم الصلاۃ واقم الصلاۃ, بہت تذکرہ ہے کہ نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. قیام کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز قائم کی. اور بھی پہلو ہے, اچھا ہے کہ اس پہ کلام ہو. ہاں, میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا نماز قائم کرو, تو نماز پڑھو نہیں, نماز قائم کرو. تو قائم کرنے اور پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی, نماز کے قائم کرنے میں بہت سارے پہلو, انفرادی سطح پر بھی اور
اجتماعی سطح پر بھی. اجتماعی سطح پر تو وہی جو آپ نے بیان فرمایا کہ ہر بستی ہر علاقے میں نماز با جماعت کا اہتمام ہو, مساجد کا نظام ہونا چاہیے. اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. قرآن فرماتا ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, جنہیں ہم زمین میں اقتدار اور اختیار عطا کریں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے. صرف نماز نہیں, نماز کا نظام قائم ہوگا, زکوٰۃ کا نظام, زکوٰۃ ادا کریں گے, نیکی کا حکم دیں گے, بدی سے روکیں گے. یعنی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حدود کے اندر مساجد کا انتظام کرے, ائمہ کا انتظام کرے, مؤذنین کا تقرر کرے. مساجد کے جو بھی یوٹیلیٹیز کے معاملات ہیں وہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی. اور جمعے کی امامت اور عیدین کی امامت وہ تو وقت کا سربراہ کرے گا, وقت کا حکمراں کرے گا. حکمران کی ذمہ, جمعہ پڑھانا حکمران کی ذمہ داری ہے ناظرین کرام. جی, اور عید کی امامت کرنا حکمراں کی ذمہ داری. اور اگر سلطنت وسیع تر ہو جائے جیسے کہ آج کے معاملات ہیں تو حکمراں کا نمائندہ ہے جو جمعے کی امامت کرے گا اور عید کی امامت کرے گا. لگے ہاتھوں ایک چٹکلا یا لطیفہ جو ہمارے بڑا مشہور ہے کہ جمعے کی عید بڑی بھاری ہوتی, سنا آپ نے؟ ہاں, لوگ اکثر کہتے ہیں یار جمعے کی عید پڑھ رہی نا, یہ اب اللہ جانے کس کس قسم کا, کچھ کہتے ہیں عوام پہ رعایا پہ بہت بھاری ہوتی ہے, کچھ کہتے ہیں حکمرانوں پہ بہت بھاری ہوتی ہے. بھاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. کون سے حکمرانوں پر؟ او بھائی جو ہمارے ماضی کے حکمران تھے, خلفاء تھے, نیک لوگ تھے, ان کو صبح عید کے خطبے کی تیاری کرنی ہوتی. اور دیکھیے عید کی نماز کی امامت کوئی ہلکی بات نہیں ہے. ہاں, تکبیرات کا بھی اضافہ اس میں ہوتا ہے, خطبہ بھی ہوتا ہے, نماز بھی 2 رکعت سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے تو بھولنے کے چانسز بھی ہو جاتے ہیں, اس لیے پھر وہ دہرانے کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو عید کی تیاری خطبے کی وہ صبح کرنی ہے, پھر دوپہر کا وقت آئے گا تو جمعے کی امامت کرنی, اس کا خطبہ تیار کرنا ہے. تو یہ بھاری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جب عید جمعے کے دن آ جائے. تو بھائی وہ نیک حکمراں ان پر بھاری اس مفہوم میں تھی کہ ان کی یہ دینی ذمہ داری بڑھ جاتی تھی جب عید کا دن جمعے کے دن آتا. یہ ہمارے آج کے حکمرانوں کے اوپر تھوڑی اس کا انطباق ہوگا. معاف کیجئے, میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ آج والوں کے بارے میں کہنا شروع کر دیں, عجیب بات ہے. خیر, تو بات چلی اقامت صلاۃ کے حوالے سے. تو وقت کے حکمرانوں کی بھی ذمہ داری, اجتماعی معاملہ میں بیان کر رہا تھا کہ مساجد کا انتظام ہو, ائمہ کا تقرر ہو, مؤذنین کا تقرر ہو, مساجد کا انتظام, مساجد کے اخراجات, یہ سب اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. غور کیجئے گا, اگر آج ریاست مدینہ کی کوئی بات کر رہا ہے ہم اپریشیٹ کریں گے, اگر آج کوئی نام لے رہا ہے تو ہم اپریشیٹ کریں گے, مگر ریاست مدینہ کا پہلا ستون کیا تھا؟ اقامت صلاۃ کا معاملہ. حضور کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, زکوٰۃ کا حکم مدنی دور میں آیا, روزے کا حکم مدنی دور میں آیا, حج کا حکم مدنی دور میں آیا, شریعت کے بہت سارے دیگر احکامات مدنی دور میں آئے. نماز پہلے دن سے آ گئی ہے, نماز شروع دن سے آ گئی ہے, اور اول دن سے جو نماز کا عمل شروع ہو گیا ہے. مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تو سب سے پہلا کام جو ہوا وہ مسجد قائم ہوئی. یہ مسجد نبوی پہلی, جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر یثرب یعنی مدینہ شریف تشریف لائے تو پہلے بنو نجار کے علاقے کے اندر حضور نے جمعے کا اہتمام فرمایا. وہاں سے آپ تشریف لے گئے, مدینہ شریف پہنچے جو یثرب تھا مدینۃ النبی بنا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی, اس سے قبل مسجد قباء کی تعمیر کا معاملہ. تو حضور نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت میں دیکھیں تو نماز کو اولین اہمیت حاصل ہے. اور اگر مجھے آپ اجازت دیں تو نماز مستقل وظیفہ ہے حضور کی زندگی میں, مستقل وظیفہ. 5 وقت کی نماز امت ادا کرے. حضور نبی اکرم علیہ السلام پر چھٹی بھی لازم تھی, کون سی؟ تہجد کی نماز. پھر آپ دیکھیں حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرض نمازوں کے ساتھ سنتوں کو جاری فرمایا. سنت مؤکدہ کہتے ہیں, سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں. وتر کی نماز کو واجب احناف کے ہاں کہا جاتا ہے. اسی طرح اشراق کی نماز ہے, چاش کی نماز ہے, اوابین کی نماز ہے, صلاۃ التسبیح کی نماز ہے, مسجد میں داخل ہوئے تحیۃ المسجد ہے, تحیۃ الوضو ہے, نماز جنازہ کا معاملہ ہے. سفر پر روانہ ہو تو نماز, سفر میں پڑاؤ ڈالا تو نماز, پھر سفر شروع ہوا تو نماز, گھر واپس آ گئے تو نماز, سورج گرہن ہو گیا تو نماز, چاند گرہن ہو گیا تو نماز, بارش نہیں ہو رہی تو نماز, بارش بہت زیادہ ہو گئی تو نماز, کوئی حاجت ہے تو نماز, استخارہ کرنا ہے تو نماز. اللہ اکبر, یہ مستقل عمل ہے نبی مکرم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں. وظیفہ ہے یہ وظیفہ. ہم لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں ہمیں یار پریشانیاں لاحق ہیں, وظائف بتاؤ.
میری ذاتی رائے یہ ہے، اور ظاہر ہے جو میں نے پڑھ لکھ کے اور ان تمام علماء سے سیکھا ہے، اخذ کیا ہوئے، کہ بھائی وظائف میں سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہے۔ جب بھی کوئی حاجت آ جاتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم مصلی پہ بیٹھ کے مختلف قسم کے اعمال اور وظائف پڑھنا شروع کریں، اللہ کے حضور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے کھڑے ہو جائیں اور اپنا معاملہ اللہ کے حضور رکھ دیں۔ اور قرآن کہتا ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اچھا، بات چلی اقامت الصلاۃ، تو حکمرانوں کی بھی ذمہ داری، اور اس کے تسلسل میں نبی مکرم علیہ السلام کی سیرت مطہرہ میں مسجد کی اہمیت کا تذکرہ بھی آ گیا، اور نماز مستقل وظیفہ رہا، اس کا ذکر بھی آ گیا۔ پھر نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ ہر بستی محلے علاقے میں نماز با جماعت کا اہتمام ہو۔ ہاں کہیں پراپر اگر باقاعدہ مسجد نہیں بن سکی فار اینی ریزن، تو جس کو ہماری زبان میں مصلی کہتے ہیں، جائے نماز کے اہل محلہ کے لیے ممکن ہو کہ ایک جگہ جمع ہو کر با جماعت نماز کا اہتمام، یہ کم از کم ہے، مساجد ہو تو کیا ہی خوب، اور لازماً اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو جماعت کا نظام، با جماعت نماز کا انتظام، یہ بھی اقامت الصلاۃ میں۔ پھر نماز کو مقررہ اوقات میں ادا کرنا، یہ بھی اقامت الصلاۃ میں۔ پھر نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ سورۃ المؤمنون ہے 18ویں پارے کی پہلی سورت، اس میں جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کو بیان کیا گیا۔ سورۃ المؤمنون کے بالکل شروع میں عجیب الفاظ سنیے گا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ایک عجیب ترجمانی یہ ہے، نمازی فلاح نہیں پائیں گے، وہ نمازی جو خشوع اختیار کرنے والے ہوں۔ صاحب میں اصل میں گلٹی ہو گیا ہوں یہ سن کے نا، بہت اندر سے۔ وہ نمازوں میں خشوع و خضوع جو ہے وہ کس قدر مشکل مرحلہ ہے آج کے دور میں۔ ہم جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے جو ہی نیت باندھتے ہیں تو ہمارا دل اور دماغ جو ہے وہ ہمارے قبضے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت توجہ کی، ہمارے قابو میں نہیں رہتا۔ جی، اس کی بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آداب اور اقامت صلاۃ میں یہ بھی شامل ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع ہو۔ خشوع کا ویسے مطلب ہوتا ہے جھکنا، دل بھی جھکا ہو اللہ کی خشیت، رکوع سجود میں بھی جھکا رہوں، اور اب پوری زندگی میں بھی جھکا رہوں، اور نماز کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا۔ ایک تو تلاوت ہے ورتل القرآن ترتیلا، ایک ہے اعضائے جسمانی کو پرسکون رکھنا، اور نماز کو جلدی جلدی ادا نہ کرنا۔ حدیث شریف میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام نماز میں چوری کیا مطلب؟ کہا نماز کا رکوع، نماز میں سجدہ، اس کو جلدی جلدی ادا کرنا، یہ ہے نماز کی چوری، اور بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ ایک ہے بندوں کا مال چورانا، ایک ہے اللہ رب العالمین خالق کے حق میں کوتاہی کرنا، یہ بدترین چور ہے۔ تو اعضائے جسمانی کو پرسکون رکھنا، اطمینان سے رکوع کرنا، اطمینان سے سجدے ادا کرنا، یہ بھی نماز کے قیام کرنے میں شامل ہے۔ تو اسی طرح طہارت کے معاملات، ان کا خیال رکھنا، توجہ کے ساتھ میں کیا پڑھ رہا ہوں اس کو اہتمام سے ادا کرنا، یہ سارا کچھ اس پورے اقامت صلاۃ کے پیکج میں شامل ہے۔ اور عرض کروں، یہ نماز مصلی پر ہو گئی مکمل، یہ ایک نماز ختم ہو گئی، اور دوسری نماز مصلی پر سلام پھیرنے کے بعد شروع ہو گئی۔ اس میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مصلی کے بعد بھی اللہ کو بڑا ہونا چاہیے۔ اب یہ اقامت صلاۃ اقامت دین تک لے کر جائے گی۔ زمین اللہ کی ہے، جہاں تم نے سجدہ کیا وہ جگہ بھی اللہ کی، جہاں جا کر تم کاروبار کرو گے وہ بھی جگہ اللہ کی، ہاں جہاں جا کے تم آرام کرو گے، تم خوشی مناؤ گے، تم غمی مناؤ گے، تم پارلیمنٹ کے ممبر کی حیثیت میں بیٹھو گے، تم عدالت کے جج کی کرسی پر بیٹھو گے، تم حکمراں کی کرسی پر بیٹھو گے، یہ سب کچھ اس کا مالک اللہ ہے۔ ادھر بھی اللہ اکبر اور ادھر بھی اللہ اکبر، یہ اقامت صلاۃ اقامت دین تک لے کر جائے گی۔ ہر چند گھنٹوں بعد نماز کیا یاد دلاتی ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ناظرین محترم، یہ نماز کا قیام میں نے کہا تھا نا کہ نماز پڑھنا اور بات ہے، نماز قائم کرنا اور بات ہے، یہ اس پر بات ہو رہی ہے کہ نماز کا قیام کیا ہے، اور قرآن میں واقیم الصلاۃ کہا گیا بار بار، نماز قائم کرو نماز قائم کرو، نماز کی اہمیت اجاگر کی۔ اب شجاع صاحب نے گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ صاحب نماز قائم کرنا جو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اصل میں تو حکمرانوں ہی کی ذمہ داری ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ کہ شجاع صاحب نے کہا کہ مسجدوں کا انتظام کرنا
اور دینی تعلیم کی اشاعت کا انتظام کرنا یہ حکومتوں کی ذمہ داری اسلامی ریاست کی ذمہ داری، اسلامی ریاست کی اور پہلی ذمہ داری ہے، ذہن میں رکھیے، مادی معاملات بعد میں ہیں، روحانی معاملات پہلے ہیں۔ ناظرین ایک بریک لے لیں، اب ہم ذرا دوسری پوزیشن میں آ گئے، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ مسجدوں کے اخراجات کے لیے ہم خود کیوں نہیں ذمہ داری اٹھاتے بھائی، اپنے دوسرے بلوں میں ایک بل جو ہے مسجد کا بھی ماہانہ شامل کر لیں۔ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے، اصولی طور پر اگر ایک اسلامی ریاست واقعتاً موجود ہو تو یہ سارے اخراجات اسلامی ریاست نے پورے کرنے، یہ اس کی ذمہ داری ہے دینی اعتبار سے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آج اس مسلمانوں کے حکمراں یہ کام نہیں کر رہے تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، اس سے کہ ہم نماز کو تو نہیں روک سکتے نا، نماز کے اجتماعی نظام کو تو نہیں روک سکتے، البتہ بڑا کرنے کا کام یہ ہے کہ اسلام کے نفاذ کی جد و جہد کی جائے، اور جب تک یہ نہیں ہو رہا تو یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام ہمیں نہ کرنے کی نوبت آئے تو پھر اسلامی ریاست واقعتاً اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کی جائے تاکہ وقت کے حکمراں اپنی دینی ذمہ داری کو پورا کریں۔ ایک بات، دوسری بات جو آپ نے توجہ دلائی، جس کو میں سیکنڈ کروں، اور اس کو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا بریک سے پہلے کہ دیکھیے عام مساجد میں اگر کوئی سوال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے تو لوگ اس کو دھتکارتے بھی، ہاں، اور کہتے ہیں باہر جاؤ مسجد سے، مسجد میں سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک اس کو یہ ہے کہ پیار محبت سے سمجھا دیں، مانا مسجد میں سوال نہیں کرنا چاہیے اس کو، لیکن جس انداز سے جھڑکا جاتا ہے نا وہ قابل توجہ بات ہے۔ اس کو میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ ہم نمازیوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارے ارد گرد کے علاقوں میں سے یا علاقے میں سے ایک شخص حاجت مند ہے اور ہم نے اس کی کفالت کی کوشش نہیں ہمیں کی، پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا، پڑوسی تو ہوگا کسی کا، رشتہ دار تو ہوگا کسی کا، دوست تو ہوگا کسی کا، یہ تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو کر جہاں ہم اللہ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں وہ ہم سے بندوں سے سوال کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، جتنا یہ برا لگتا ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کے سوال کر رہے ہو تو ہمارے لیے ڈوبنے مرنے کا مقام نہیں ہے، ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد رکھنے کے لیے یہ جھولیاں پھیلانی پڑتی ہیں ہمیں، یہ شرمناک بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام۔ شرمناک بات ہے، مجھے تو اس پہ بہت شرمندگی ہوتی ہے، خاص طور پہ جمعے کے مواقع پر جب یہ اس طرح کی جھولیاں پھیل رہی ہوتی تو اتنا ایک حیا سی آتی ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے اللہ کے گھر میں مانگنا پڑے جا کر، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ تو ہماری آزمائش میں شامل ہے یہ بات، ہمیں اپنے طور پر۔ اچھا پھر ہمارے کتنے جس علاقے میں مسجد اس میں کئی ایسے حضرات رہتے ہوں گے کہ جو اگر چاہیں تو تنہا مسجد کی ذمہ داریاں اٹھا لیں، الحمدللہ تو نہ اٹھائیں، تنہا نہ اٹھائیں، مل جل کے اٹھا لیں اٹھائیں۔ مطلب یہ وقت آئے کیوں یہ جھولی جو پھیلائی جاتی ہے بخدا، چلیے کوئی باوقار طریقہ ہوتا ہے، مناسب سے باکسز لگا دیجئے، وہ مسجد کی کمیٹی کے لوگ اس کا انتظام کریں، ائمہ اس پر توجہ دلاتے رہیں۔ بلکہ آج یہ گفتگو میں کر رہا ہوں تو مجھے بھی خیال آیا، میں بھی ایک مسجد میں امامت کر رہا ہوں، میں نے تو وہاں پہ بڑی شد و مت سے کہا 70 برس کے بوڑھے وہ جھولیاں پھیلائے پھر رہے ہوتے ہیں۔ جی میں نے کہا شرم آنی چاہیے مجھے اور آپ لوگوں کو، تو انہوں نے بوڑھوں کو ہٹا کے نوجوانوں کو لگا دی۔ اب اگلی بات میں یہی کروں گا جو یہاں پہ میں کر رہا ہوں، بھائی کیوں اس کی نوبت پیش آئے کہ جھولی پھیلانی پڑتی ہے۔ اچھا یہ بھی دوسرا مسئلہ ایک اور بھی ہے ناظرین، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے آپ کے تجربات میں بھی شامل ہو۔ دیکھیے جب گفتگو کرتے ہیں نا تو ذہن کے دریچے کھلتے ہیں، مسائل سامنے آتے ہیں، ان کا حل بھی تلاش کیا جاتا ہے۔ مثلا گلی میں ایک گاڑی آئی، سوزوکی تھی، اس میں ایک لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا تھا، اس میں ایک مدرسے کے کوئی صاحب تھے جو چندے کا اعلان کر رہے تھے۔ چھوٹے بچے، کچھ 12 سال کے 14 سال کے بچے 2-3 ان کے ساتھ تھے، وہ خود گاڑی میں بیٹھے ہوئے اعلان کر رہے تھے مدرسے میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، ان کے لیے کلام پاک چاہیے، ان کے لیے کپڑے چاہیے، ان کے کھانے کا انتظام، یہ بچے آپ کے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، ان کو پیسے دیجئے، زکوٰۃ دیجئے، خیرات دیجئے، یہ دیجئے۔ مجھے اس قدر تکلیف ہوئی یہ بات دیکھ کر، جب باہر دیکھا بچے معصوم، اب یہ بچے ظاہر یتیم ہوں گے، نہیں ہوں گے تو ضرورت مند ہوں گے، حاجت مند ہوں گے، یہ مدرسے میں آئیں گے، مدرسے میں آئے وہ لے کے نکل گئے مانگنے کے لیے، اور انہی بچوں کے سامنے ان کی محرومیوں کا اعلان ہو رہا ہے، یہ وہ محروم بچے ہیں، یہ وہ اب اگر سوچئے کہ یہ بچہ جس کو اس طرح چندہ لے کر پڑھایا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی، اس کی تعلیم کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور جب یہ تعلیم حاصل کر دے گا تو اس کی عزت نفس، اس کی نفسیات، اس کی شخصیت تو مری چکی۔
اب بتائیے یہ کیا کرے گا بڑے ہو کے؟ یہ معزز شہری بن سکتا ہے؟ یہ مطلب کون سی حکمت ہے یہ اس طرح بچوں کو رسوا کرنے کی؟ بھائی ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ضرورت مند بچوں کو، یتیم بچوں کو اگر ہم تعلیم دے رہے ہیں تو ان کا انتظام ہماری ذمہ داری، انہیں کانوں کان اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے، ان کی عزت نفس تو باقی رہے نا۔ اور یہ ہماری بھی ذمہ داری، ہمارے حکمرانوں کی بھی ذمہ داری۔ اچھا اس کا بھی بہت اچھا سا مؤثر سا حل ہے۔ کچھ تجاویز ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، میری اپنی ذاتی رائے، ممکن ہے کہ یہ غلط ہو، اس اور بہتر ہے۔ بھائی ہمارے اتنے مخیر حضرات ہوتے ہیں اور بڑے بڑے گروپ آف کمپنیز کے مالک ہیں نا، ان کی 15 کمپنیز چل رہی ہیں، گروپ آف کمپنیز ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ ان کے اربوں کے معاملات چل رہے ہیں تو کروڑوں کی زکوٰۃ تو نکلتی ہوگی نا، ماہانہ کروڑوں کی زکوٰۃ نکلتی ہے نا، تو وہ اس کروڑوں کی زکوٰۃ میں سے مختص کر دیں کہ ان کے علاقوں میں جو باقاعدہ جو حقیقی تعلیمی ادارے ہیں مذہب کے، دین کے، وہ مقرر کر دیں میری زکوٰۃ کا 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ نکلا ہے تو اس میں سے میں 50 لاکھ روپے یا 25 لاکھ روپے 3 مدرسوں کو دے دوں گا۔ یہ ایک باعزت طریقہ ہو سکتا ہے۔ پھر صدقات دینے کا معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ بڑے لوگ جو ہیں وہ صدقات بھی نکالتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سرمایہ دار جو ہیں بالکل بے حیث ہو چکے، وہ صدقات خاموشی دے رہے ہیں۔ ان بچوں سے تو منگوانے سے اور ان کی عزت نفس مجروح کرنے سے تو یہ طریقہ بہت اچھا ہے کہ بھئی اس طرح ہم بندوبست کر لیں لوگوں کا۔ اور یہ بچوں ہی تک محدود نہیں ہے، بڑوں کے معاملے میں بھی ہے۔ سورۃ البقرہ میں جہاں انفاق کا ذکر آتا ہے وہاں فرمایا کہ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، تم خود جا کر محتاجوں کو پہنچاؤ۔ یہ بات کہ وہ آ کر تم سے سوال کرے، قرآن حکیم کے مزاج سے یہ بات مطابقت نہیں رکھتی، تمہیں چاہیے کہ تم جا کر اس کو پہنچاؤ۔ یہی وجہ ہے ہمارے اسلاف، ہمارے نیک اللہ کے نیک بندے جو ہمارے ماضی کے بزرگ گزرے، ان کی روش یہ ہوتی تھی کہ جب کسی کی مدد کرتے تو اس کا شکریہ ادا کرتے نا، کہ بھائی تمہارا شکریہ کہ تم قبول کر رہے ہو۔ اللہ نے جو انفاق فی سبیل اللہ کا اتنا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے تو تم اس کا ذریعہ بن رہے ہو۔ تم نہ ہوتے تو میں کس کو دے کر اپنی ذمہ داری پوری کرتا اور امید رکھتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ اندازہ کریں جب منہج یہ ہو جائے، جب میتھڈالوجی اور طریقہ کار یہ ہو جائے تو کتنا پیارا معاشرے میں پروان چڑھے گا۔ باعزت، پروقار باعزت معاشرہ۔ اور مجھے تو کچھ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا بڑا اجر ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے شہر میں، پورے ملک میں، ہمارے شہر میں اور تقریباً 1 کلومیٹر کے بعد جو ایک دسترخوان لگا ہوا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، خوب کھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہیں بڑی بڑی توجہ طلب ہیں، مثلا کھانا کھانے والے کی بھی ایک عزت نفس ہے نا بھائی۔ سر عام فٹ پاتھ پہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، جو بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں انہیں دیکھنے والے تو کہہ رہے ہیں نا یہ ضرورت مند بیٹھے ہوئے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو کھلانے والے ہیں وہ ان کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ یہ عزت نفس مجروح نہیں ہو رہی لوگوں؟ ایسے نہیں کھلاتے بھائی، احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی ایسا باعزت طریقہ، بعض لوگوں میں بہت باعزت طریقے، مطلب باقاعدہ باؤنڈری بنائی ہوئی ہے، جیسے قناتیں لگائی ہوئی ہیں، کچھ اندر جاتے اور نکلتے وقت تو پتہ چلتا ہے کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے، اندر وہ سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ عزت نفس کا خیال رکھنا، مطلب جو کچھ اللہ کے نام پہ کیا جا رہا ہے اس کے صرف اللہ ہی کو خبر ہونی چاہیے، بندوں کی عزت پہ اس کا اثر نہیں پڑتا۔ دسترخوان لگے ہوئے ہیں، بالکل لگنے چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ اس سے بھی زیادہ اچھا کام تو یہ ہے، یہ تو صحیح ہے کہ ضرورت مند ہے انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے، اس سے بھی اچھا کام یہ کروڑوں روپے کا جو ہم کھانا کھلاتے ہیں مہینے کا، یہ میری ذاتی سی رائے ہے، اس میں کروڑوں روپے کا ہم کھانا کھلاتے ہیں، اگر ان کروڑوں روپے سے انہی ضرورت مندوں کے لیے چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز، چھوٹے چھوٹے کارخانے، دکانیں، کاروبار کا بندوبست کر دیں تو پھر انہیں یہاں آ کے روٹی نہ کھانی پڑے، اپنے گھر میں روٹی۔ یہ کل کھانے والے نہیں ہوں گے، یہ دوسروں کو کھلانے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر میں دیکھیں نا یہ کیسا، مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا۔ یہ بھوکا آدمی آ کے آپ کے یہاں کھانا کھا رہا ہے، اس کے بچے بھی تو گھر میں بھوکے ہوں گے، جی کیا وہ بچوں کو بھی لا کے کھلائے گا آپ کے یہاں، بیوی کو بھی لے کے آئے گا؟ اور ڈاکٹر صاحب اس میں اب یہ فرق بھی ختم ہو رہا ہے، ایک شخص کچھ کما رہا تھا، گھر جاتا تھا، روکی سوکی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا کرتا تھا، اب وہ وہاں تو قورمہ کھا جاتا ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ مل رہا ہے، چلو وہ تو بیچارہ کھا کے آ گیا، آگے پھر وہ کچھ 2 پیسے بچا کے نہ جانے کہاں لگا رہا ہے، اللہ بہتر جانے۔ اس میں باعزت طریقہ یہی ہے جو آپ نے ذکر فرمایا، اور میں نے جس کو سیکنڈ کیا، یقیناً کچھ جینون کیسز ہوں گے جن کو کھانا ہی کھلانا پڑے گا، لیکن اگر لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کر کے ایک بار عزت روزگار ان کو مل جائے تو یہ دوسروں کو کل کھلانے والے بنیں گے، اور یہ ملٹیپل ہوگا۔ اور حضور نبی اکرم علیہ السلام کے طرز عمل سے ہمیں یہی ملتا، یاد آیا؟ ہاں مجھے یاد آ گیا وہ جو آپ نے کہا تھا کہ جاؤ گھر میں کیا ہے لے کر آؤ۔ ناظرین اب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے،
میں انشاءاللہ اگلا پروگرام یہیں سے شروع کروں گا. تو اگلے پروگرام کی رخصت چاہنے کے لیے میں چاہوں گا کہ شجاع صاحب سے ایک حدیث ہدیہ کروا دیجیے آج کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے, اللہ اس کو معاف فرما دے گا. اور جو نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہا, اللہ کا کوئی ذمہ نہیں, چاہے تو معاف کرے چاہے تو اس کو عذاب دے. اللہ ہمیں تمام نمازوں کی حفاظت کی اور پابندی کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شجاع الدین شیخ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا